ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا کہ لوگ کہیں گے مسلمان ہیں. دین ان کا ایسا ہوگا کہ اس کو اتنے چینجز آ چکے ہوں گے کہ وہ بدعتیں اتنی ہوں گی کہ میری دین سے بس ملتا ہی نہیں ہوگا، صرف نام ہی ہوگا کہ اس کا نام بھی اسلام ہے. کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر 44. بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمة الاطہار علیہم السلام، جلد نمبر 44. اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر 278 میں باب ثواب البكاء على مصیبته ومصائب سائر الائمة علیہم السلام. امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ رونا، گریہ کر، اس کی کتنی ثواب ہے، کتنا ثواب ہے اس کا، کتنا اجر ہے اللہ کے پاس. اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مصائب پہ رونا، گریہ وزاری کرنا، جزا و بکا کرنا، اس کا کتنا ثواب. حدیث نمبر 1، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من تذکر مصابنا وبکا لما ارتکب منا، جو ہمارے مصائب کو یاد کرے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی تنہائی کو یاد کرے کہ کیسے لوگ پھر گئے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، وہی لوگ جن کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بار بار ان کی زندگیوں کو بچایا کفار اور مشرکین سے، وہی لوگ کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کا تلوار نہ ہوتا تو وہ کلمہ بھی نہ آتا ان کو، وہی لوگ جن کو بارہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لشکروں میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا سپاہی، ان کا خادم، ان کا نوکر تعین کیا تھا، وہی لوگ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو غلام بنایا تھا، من کنت مولا کہا تھا، علی ولی کل مؤمن من بعدی کہا تھا کہ تم سب غلام ہو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو. کیسے وہ بغاوتی بن گئے تھے، کیسے امیر المؤمنین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، جو غلام تھے وہی سب سے بڑے دشمن بن گئے اور دشمنی کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے. وخذل من خذلہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہ تنہا چھوڑ دیا بلکہ ان کے دشمن بن گئے اور ان کے دشمنوں کے انصار بن گئے، ان کے دشمنوں کی تاثیر کی تعریف کرنے لگے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مسائل، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بے کسی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہ یہاں تک حد پہنچ گیا نا کہ کہا کہ یہ بہت روتی ہے سلام اللہ، دربار والوں نے کہا گریہ بہت آتا ہے اس گریہ کی آواز بہت آتا ہے اس گھر سے. تو بقی میں پرانے زمانے میں ایک جگہ ہوتا تھا بیت الاحزان کہتے ہیں، تو بقی میں بیت الاحزان تھا، بی بی سلام اللہ علیہ. تو یہ مصائب سن کر میرے محترم ناظرین، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے مصائب، امام افضل العابدین علیہ السلام کے مصائب، امام باقر علیہ السلام کے مصائب، امام جعفر صادق علیہ السلام کے مصائب، ہمارے مولا امام کاظم علیہ السلام کے مصائب، ہمارے آقا امام رضا علیہ، حضرت امام جواد علیہ السلام کے مصائب، حضرت امام ہادی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کے مصائب، اور میرے آقا، میرے مالک، میرے سید، میرے سالار، ہم سب کے آقا، ہم سب کے سردار امام عصر علیہ السلام کی تنہائی، ان کی بے کسی، کتنے مصائب دیکھے میرے مولا. بچپن میں والد گرامی کا سایہ ان کے سر سے چھینا گیا، دربدری، پھر بے کسی، قسم پرسی اللہ، ان سب کے مصائب. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من تذکر مصابنا وبکا لما ارتکب منا، جو ہماری مصیبت کو یاد کرے. وہ ضروری نہیں ہے کوئی مجلس ہو بھائی، کوئی ضروری نہیں کوئی مجلس ہو، آپ بیٹھ کر، بہت سارے لوگ پردیس میں ہوتے ہیں، آپ بیٹھ کر خود یاد کرو اور گریہ کرو. ضروری نہیں کہ مجلس ہو کوئی مصائب پڑے، امام حسین علیہ السلام نہیں کوئی مصائب پڑے، انسان خود بھی یاد کرتا ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا اسم گرامی ایسا اسم ہے کہ وہ رونے کے لیے، رلانے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. ان کا اسم گرامی ایسا ہے، ان للحسین علیہ السلام حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد ابدا، سلام اللہ علیہ. من تذکر مصابنا، جو یاد کرے ہماری مصیبت کو، وبکا لما ارتکب منا،
ہمارے مصائب کو یاد کر. اگر کوئی یاد کرے اور پھر گریا کرے کہ میرے موالی کے ساتھ کیا ہوا، میرے سید کے ساتھ کیا ہوا کربلا میں، ان کے بھائی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، اگر ایسا ہے وہ مومن ہے. کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ، امام رضا علیہ السلام کا وعدہ ہے، 12 امام علیہ السلام کا وعدہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، 1,24,000 انبیاء کا وعدہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. جو مومن ایسا ہے نا، یاد کرتا ہے پھر روتا ہے، وہ کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ، پھر وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا روز قیامت، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ ہوگا روز قیامت، حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، ساقی کوثر امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا روز قیامت. ومن ذکر بمصابنا فبکا وابکا، جو شخص ہماری مصیبت کو سنتا ہے، اس کو کوئی مصائب سناتا ہے تو وہ گریا کرتا ہے، پھر کسی دوسرے کو بھی رلاتا ہے، اب کا دوسرے کو رلاتا ہے، دوسرے سے گریا کرواتا ہے، دوسرے کو رلاتا ہے. ٹھیک ہے، رلانا، یہ دوسرے کو رلانا، اس کے کئی طریقے کار ہوتے ہیں عزیزوں. ایک ہوتا ہے کہ انسان مصیبت پڑے، ٹھیک ہے نا، آپ نے دوسرے کو رلایا. ایک یہ ہے کہ آپ نے مجلس ترتیب دی ہے، مجلس میں کچھ انتظام کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت کرنا ہوتا ہے، اس میں کچھ خدمت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے وہ انتظامات کیا، ٹھنڈا پانی آپ لے کے آئے، چائے کا انتظام کیا، شربت کا انتظام کیا، مومنین آتے ہیں ان کے لیے پنکھا وغیرہ انتظام کیا. تو یہ سب اس رونے کے جو مقدمات ہوتے ہیں، گریا کرنے، عزاداری کے مقدمات ہوتے ہیں، آپ نے فراہم کیا. ٹھیک ہے، ایک شخص مجلس پڑھتا ہے، رلاتا ہے، دوسرا وہ خدمت کرتا ہے، رونے کا، بکا کرنے کا، عزاداری کا ماحول بناتا ہے، مجلس کا ماحول بناتا ہے. ٹھیک ہے نا، پھر وہ عزاداروں کی خدمت کرتا ہے، ان کو وہ تھک جاتے ہیں، ان کو پیاس لگتا ہے، بھوک لگتا ہے، ان کے لیے کھانے کا، نذرانے کا انتظام کرتا ہے. تو یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. ذکر بمصابنا فبکا وابکا لم تبک عینہ یوم تبکی العیون، روز قیامت ہر آنکھ روتی ہوئی ہوگی، ہر آنکھ حسرت، اس میں حسرت ہوگی، ہر آنکھ میں کیا ہوگی؟ حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، شرم ہوگا، غم ہوگا روز قیامت. اس دن وہ آنکھ نہیں روئے گا. کون سا آنکھ؟ وہ شخص جس نے دوسروں کو رلایا، اور وہ آنکھ جو اس نے خود رویا. ومن جلس مجلس يحيى فيه امرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. آپ کسی ایسے سیشن، مجلس یعنی جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، آپ کسی ایسے مجلس میں بیٹھے ہیں، ایسے کلاس روم میں بیٹھے، ٹھیک ہے نا، ایسے گیدرنگ میں بیٹھے جہاں پر اہل بیت علیہم السلام کی دین کا احیاء ہو رہا ہو، اہل بیت علیہم السلام کے حق کا احیاء ہو رہا ہو. ٹھیک ہے نا، اہل بیت علیہم السلام کے لوگ حق انکار کرتے ہیں، ان کے متعلق بکواس کرتے ہیں، ان کے دشمنوں کی تعریف کرتے ہیں. آپ ان کی مجلس میں نہ گئے، آپ کہاں پہ آئے؟ ایک جگہ آئے جہاں پر ان کی تعلیمات کو زندہ کیا جا رہا تھا، ان کی امامت کی بات ہو رہی تھی، فضائل کی بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تو یہ ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ روز قیامت ہر دل مردہ ہوگی، ہر دل غم. کیا غم ہے بھائی، کیا حسرتیں ہیں روز قیامت. وہ سامنے عذاب کو دیکھ رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ دیگر ابد تک، اس کے بعد ابد الآباد تک اس عذاب سے نہیں بچنا، اس عذاب سے نہیں نکلنا. ٹھیک ہے نا. اس دن سب لوگ اس غم میں مبتلا، لیکن وہ شخص جو اس کلاس روم میں آیا، جو اس مجلس میں آیا، جو اس گیدرنگ میں آیا، جو اس گروہ میں آیا جہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ تعلیمات، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کیا جا رہا تھا، وہ شخص اس دن خوش ہوگا. اس کا کیا ہوگا؟ اس دن اس کی جیسے شادی کا دن، جیسے القیامت عرس للمتقین، قیامت امیر المؤمنین علیہ السلام کی شیعوں کے لیے کیا ہے؟ عرس کا دن ہے، جشن کا دن، اس کے لیے جشن کا دن.